تو پانی کی اصلی حالت یہ ہے، اور بھی مثال ہے اس کی، بارش کا پانی، نہروں کا پانی، دریا کا پانی، بہتا ہوا پانی، یہ طہور ہے سب، انہیں پانی اپنی اصلی حالت میں ہے، یہ طہور کہتا ہے۔ اس کا ٹائپ آف آرڈر کیا ہے؟ یہ پاک ہے یا نہیں پاک ہے؟ جو اصلی حالت میں طہور جس پانی کو کہتے ہیں، جی ہاں پاک ہے، ابھی میں پیا نا۔ اچھا اس پانی سے وضو یا غسل ہو سکتا ہے؟ جی ہاں۔ تو مائع طہور وہ پانی جو اپنی اصلی کنڈیشن میں باقی ہے، وہ خود پاک ہے اور آپ کو پاک بھی کرے گا، مطلب آپ اس کو پینے، کھانے، پکانے میں استعمال کر سکتے ہیں، اور اس پانی سے اپنی گندگی کو دور کر سکتے ہیں، وضو کر سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں۔ جو بہتا ہوا پانی، سمندروں کا پانی، یا کیا کہتے ہیں اس کو، بارش کا پانی، ندیاں دریا کا پانی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، مائع بھول گئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے بھاگ جاتا ہوں، اس کو بھگا دو دور، بولو مت آنا، کبھی مت آنا ہمارے پاس، اعوذ باللہ من الشیطان۔ مائع طاہر کس کو کہتے ہیں؟ وہ پانی جس میں پاک چیز مل گئی اور اس کا کلر، یہ 3 چیزیں یاد رکھنا، 3 چیزیں، 3 اوصاف میں سے کوئی ایک چینجز ہو، رنگ، بو یا مزہ، انگلش میں کلر، ٹیسٹ اینڈ اسمیل، کلر، ٹیسٹ اینڈ اسمیل، یہ اوصاف ثلاثہ بولتے ہیں، یہ ذرا یاد رکھ لیجیے آپ، آئندہ بھی کام میں آنے والی چیز ہے یہ، اوصاف ثلاثہ، 3 وصف ہوتے ہیں پانی کے، ٹھیک ہے۔ تو مائع طاہر کس کو کہتے ہیں؟ وہ پانی جس میں پاک چیز مل گئی، پاک چیز مطلب دودھ، شکر، شکر پاک ہے، اور نیمبو، ٹھیک ہے، یا اور پاک چیزیں، پاک چیزیں، سیمنٹ، سیمنٹ پاک ہے نا، پاک ہے، سیمنٹ بھائی پاک ہے، تھوڑا چننا وغیرہ، یہ پاک، پاک آپ کو پاک چیزیں ناپاک چیز تو معلوم ہے، یہ سیمنٹ وغیرہ یہ سب پاک ہوتا ہے، ناپاک نہیں ہے۔ چلیے، تو یہ پاک چیز ملنے کی وجہ سے اس میں چینجز آ گئے، اس کو بولتے ہیں مائع طاہر۔ مثال چائے، شربت، جوس وغیرہ۔ دیکھیں چائے میں کیا ہوتا ہے، پانی آپ کو معلوم ہے، پاک چیز کیسے گر کے بدل گیا وہ پانی۔ چائے انشاءاللہ بھابیاں بناتی ہوں گی، انشاءاللہ عورتیں ہی بناتی ہوں گی گھروں میں، بول رہا ہوں انشاءاللہ، بولیے، میں ایک حسن ظن رکھ رہا ہوں اپنی ماں اور بہنوں پہ کہ وہی بناتی ہوں گی انشاءاللہ، نہیں سمجھے شاید، اب تو پوری گئی نہیں، وہ جو تھوڑا بہت خمار تھا وہ بھی گیا۔ یہی چاہیے، عورت کا کام گھر کا کام، باہر کا کام مرد کا کام، ایک کامن قاعدہ، کوئی آیت نہیں ہے، یہ بتا رہا ہوں میں، قرآن حدیث کا گھر کے کاموں میں عورت کا ساتھ دینا مرد کی ذمہ داریوں میں سے، مرد کو چاہیے، اخلاق ہے یہ، محبت ہے یہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ بٹاتے تھے، ساتھ دیتے تھے، نماز کا وقت ہو جاتا تھا آپ نماز کے لیے باہر تشریف لے جاتے تھے۔ باہر کا کام پیسہ کمانا وغیرہ، یہ لانا لے جانا، یہ ایک سسٹم ہے جس سے گھر صحیح رہتا ہے۔ الٹا ہو گیا تو یہ نکلی کمانے، یہ گھر میں صاف، گھر کی صفائی میں بیٹھ گئے، مسئلہ بدل جاتا تھوڑا، کوئی جیسا ادھر کا وائر ادھر لگایا تو چلتا ہے، نہیں چلتا، ایسا مسئلہ ہے، چل رہا ہے نا سب، وائر ہوتا ہے ہر چیز کا۔ دیکھیے یہ ماؤس کہاں کیسے چلے گا، جب اس کو وہاں لگائیں گے جو لگانے کا، نہیں بھائی میں یہاں لگا دیتا ہوں سامنے، ہر نہیں چلے گا بھائی، وہ بنانے والے نے جو بنایا ہے اس کو، اس نے کہا وہاں لگاؤ، دیکھو چل رہا ہے، دیکھیے چلا، ٹھیک ہے، تو ایسے چلتا ہے ماؤس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بنائی، سسٹم بنایا، مرد کو کہاں رکھنا ہے، عورت کو کہاں رکھنا ہے، مرد کی ذمہ داری کیا ہے، عورت کی ذمہ داری کیا ہے، ماں کا کیا کام ہے، والد کا کیا کام ہے۔ اگر ہر انسان اپنا اپنا کام کرے گا اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری ہے، تو گھر جنت ہو جائے گا انشاءاللہ، گھر جنت ہو جائے گا۔ لیکن جہاں پرابلم، جہاں گڑبڑ ہو جائے، آگے پیچھے ہو جائے، تو پھر مسئلے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ چائے سے نکلی تھی بات، چائے کون بنائیں گے؟ بیچلر ہو تو خود بنا لے گا، شادی کرنے کے بعد بھابھی بنائیں گے انشاءاللہ، وائف بنائیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کوئی مسئلہ شرعی بتا رہا ہوں کہ نہیں، اگر شوہر کبھی بیوی بیمار ہے تب بھی اگر وہ خود بنا دیا، یا بیوی کو اٹھا کر بستر سے بولا چلو بناؤ، کچھ بھی ہو، سر میں درد ہو، سر پھٹے، بیمار ہو، بناؤ،
کیونکہ درس میں بولے تھے, نہیں غلط سمجھے آپ, نہیں ایسا نہیں بولے ہم, میں یہ بولنا چاہ رہے ہیں, ہم یہ بولنا چاہ رہے ہیں مثال یہ کام وہ کرتے ہیں, لیکن کبھی کبھی آدمی اپنا کام دوسروں کو بھی دینا پڑتا ہے, معلوم ہے نا, مینیجر نہ ہو تو وہ دوسرے سیکرٹری کو سنبھالنا پڑتا ہے وہ سیٹ کو اور اس کے کاموں کو. بہرحال معلوم ہے یہ ساری چیزیں آپ کو, پریسیڈنٹ وائس پریسیڈنٹ وغیرہ مسئلے ہوتے ہیں. چلیے, تو چائے جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے, پانی میں پتی شکر, معلوم ہے آپ کو, تو یہ پاک چیزیں ملی ہوئی ہیں. تو اب کیا ہے, اس کا ٹیسٹ بدل گیا, پانی کا رنگ بدل گیا, چائے کا رنگ آ جاتا ہے, اور وہ بھی جو ہے پانی کی بو نہیں آتی, جو پانی کی ایک عام جنرل جو ہے اس میں چائے کی ایک الگ مہک ہوتی ہے, سبحان اللہ, جو اچھا بناتی ہے ماشاءاللہ, نہیں بھی بنا دی تو اس میں آتا ہے کچھ نہ کچھ ایک بو. تو کیا یہ پاک ہے اور پاک کرے گا, یا صرف پاک ہے پاک نہیں کرے گا, یا پاک نہیں ہے؟ سوال, مائع طاہر یہ پاک ہے لیکن پاک کرے گا نہیں آپ کو, مطلب اس کو پی سکتے ہیں لیکن وضو اور غسل نہیں کر سکتے, شربت سے نہاتے ہیں, شربت ڈالو, شربت پانی, چلیے بھائی. ہاں البتہ جو ہے ہلکا پانی ایسا جس میں کچھ پتے گر گئے ہوں, علماء نے فتویٰ دیا ہے, پانی میں کچھ پتے گر گئے ہیں جھاڑ کے درخت کے اور اس کا رنگ بدل گیا ہے پاک, تو اس سے وضو غسل ہو جائے گا, اس سے وضو اور غسل ہو جائے گا. پتے گر گئے یا کچھ ایسی تھوڑی سی سیمنٹ گر جاتی ہے ہلکے سی, ہوتا ہے نا بعض دفعہ تھوڑا سا وہ چینج ہو جاتا ہے, اس کو بولتے ہیں مائع طاہر. تیسری قسم جو کہ بڑا اہم ہے یہ, اور وہ ہے مائع نجس, یا کافور بھی ملتا ہے, جیسے دیکھیں یہ لکھے ہیں کافور. اسی طرح وہ پانی بھی مطلب جس میں کوئی پاک چیز گر جائے, اس سے اس کا نام نہ بدلے, نام نہ بدلے پانی کا, پاک چیز گر گئی لیکن یہ تو نام بدل گیا نا, چائے ہو گئی ہے. اب پانی میں شکر پتی ڈالنے کے بعد اس کو پانی بولتے ہیں, ذرا پانی پلائیے بیوی بولتے, پانی لے کے آتے بیگم آپ کو, اب پانی بولا, ارے نہیں چائے کو پانی بولا میں, ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا ہے, تو نام نہیں بدل رہا. لیکن اگر نام بدل گیا ہے یہاں, کیونکہ وہ اتنا ڈال دیے اس میں, وہ پانی نہیں رہا, وہ اس پانی میں پتی ڈالے اور اس کو پکائے, شکر ڈال دیے, اس کو دودھ ڈال دیے, اس میں بدل گیا پورا, اس کا نام بدل گیا, اس کی صفت بدل گئی ہے. لیکن اگر پانی میں ہلکی سے کچھ پتے گر جائیں, درخت کے پتے, بھائی بکیٹ میں پانی رکھا ہوا تھا, پتے گر گئے تھے, یا نمک گر گیا اس میں تھوڑا سا, یا تھوڑی سی شکر گر گئی, تو کیا اس کو جوس بولیں گے؟ اب ایک بکیٹ پانی میں تھوڑی شکر گر گئی, میں کہہ رہا ہوں وہ پانی پانی بولیں گے. تو جب تک وہ اپنے نام پر واقعی ہے پانی ہو تو اس سے وضو اور غسل کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ نے جیسے دعوت دینی ہے سب کو ماشاءاللہ, تو ایک بکیٹ پانی میں آپ جوس بنا رہے ہیں, اب اس میں آپ نے وہ جوس میں جو چیز ڈالتے ہیں وہ سارے چیزیں ڈال دی ہے, یا نیمبو خوب لائے اور چلو نیمبو پانی پئیں گے, بکیٹ بھر پانی ہے, پورے محلے والوں کو آپ نے دعوت دی ہے. اب اس میں جو ہے نیمبو نچوڑا جا رہا ہے, شکر ڈالی جا رہی ہے, ہلا کر اس کا نام ہی بدل جائے گا. اس کے بعد کیا بولیں گے اس کو, چلو بکیٹ میں سے جوس نکال کر گلاسوں میں ڈال کے سب کو پلاؤ, ایسے بولیں گے, پانی پلاؤ بولیں گے لوگوں کو. میں سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں مسئلہ. تو یہ علماء کا فتویٰ ہے کہ اگر ایسی ہلکی پاک چیز گر جائے پانی میں جس سے اس کا نام نہیں بدلتا ہے, ہم اس کو پانی ہی سمجھتے ہیں, تو اس سے وضو اور غسل کیا جا سکتا ہے, جیسے نمک شکر یا تو ہلکی سی. لیکن اگر اس کا نام ہی بدل جائے, پانی کی جگہ کچھ اور چائے بن جائے, وہ پانی جا کر چائے بن جائے پاک چیزوں کے ملنے کی وجہ سے یا ملانے کی وجہ سے, جان بوجھ کر ڈالیں نا شکر وغیرہ, تو اس کا نام ہی بدل جاتا ہے, تو پھر یہ خود تو پاک ہے, یعنی پی سکتے ہیں, نہا سکتے ہیں, پی سکتے ہیں, کھا سکتے ہیں, جیسے سالن وغیرہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کو وضو اور غسل کے لیے استعمال نہیں کیسے. کوئی بولیں گے چلو میں جوس سے وضو کروں گا آج, ڈالو, ارے کیسے نہیں بھائی, یہ پانی نہیں ہے, جوس ہے, یہ جوس سے وضو نہیں ہوتا ہے, میں جوس نہ ہوں گا. پتہ نہیں سننے میں آتا ہے وہ دودھ نہاتے تھے, کون, کچھ لوگ آئے تھے جو چلے گئے, پتہ نہیں کیا کر کے چلے گئے, عقیدے کیسے تھے, منہج کیسے تھے نہیں معلوم, آ کے چلے گئے, وہ دودھ نہاتے تھے, اور نہلانے والیاں ہوتی تھیں ایک سے زیادہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. تیسری قسم کا پانی نجس پانی, اس کو ذرا سمجھیے آپ. گندا پانی کس کو کہتے ہیں؟ گندا پانی. ہم گندا پانی کس کو بولیں گے کہ جو نہ پاک ہوتا ہے نہ پاک کرتا ہے ہمیں, یہ بہت اہم ہے. گندا پانی اس پانی کو کہتے ہیں, نجس پانی اس پانی کو کہتے ہیں جس میں گندگی گر جائے. کیا گرے؟ پیشاب گر گیا,
یا پاخانہ گر گیا یا غلاظت گر گئی، اعوذ باللہ من ذالک، سمجھنے کے لیے ورڈز استعمال کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ، اردو کے الفاظ ہیں ویسے وہ، لیکن سمجھنا ہے، آسانی سے سمجھ میں آئیں گے بول دیں گے تو. اس کی وجہ سے وہ گندگی نجاست گرنے کی وجہ سے رنگ، بو یا بو اردو بولی، بو ہے اردو میں، بو نہیں. فصیح اردو میں کیا بولتے ہیں؟ بو نہیں. ارے بو آ رہی بھائی، ہمارے پاس بو آ رہی ہے، نکو نہیں، مت، معلوم ہے نا. علاقائی زبان الگ چیز ہے، لیکن ہم اردو بول رہے ہیں تو اردو ظاہر بات سن. حیدرآباد میں درس ہو تو وہاں بو آ رہی نہیں، وہ بو نہیں رہنا ایسا بولنا پڑتا. یہاں ویسا نہیں ہے، یہاں عوام ہے. بہرحال اردو، فصیح اردو سب سے اچھی زبان ہے، کوئی شک نہیں ہے عربی زبان کے بعد. تو رنگ یا بو یا مزہ، جس کو آپ کے انگلش میں کہیں ٹیسٹ، اسمیل یا کیا ہے عبدالرشید صاحب، کلر، ٹیسٹ یا اسمیل چینج ہو جائے تو وہ پانی کیا ہوگا؟ نجس.